وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسے ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 171 ہے سورہ بقرہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی مثال ذکر کی ہے جنہوں نے اپنے آباء اور اجداد کی اندھی تقلید میں اپنے عقل اور اپنے سمجھ اور فہم کو معطل کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا بلاتا اور پکارتا ہے۔ وہ جانور آواز تو سنتے ہیں، یعنی چرواہے کی آواز تو سنتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کیوں بلایا اور پکارا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ کفار بھی ہے، قرآن کو یہ سنتے ہیں، حدیث کو سنتے ہیں، عقلی سمعی دلائل کو سنتے ہیں، لیکن ان کا سننا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ مقلدین بھی بہرے ہیں کہ حق کی آواز نہیں سنتے، یعنی ایسا سننا کہ انہیں فائدہ دے، گونگے ہیں کہ حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا، اور اندھے ہیں کہ حق دیکھنے سے عاجز اور قاصر ہے، اور بے عقل ہے کہ دعوت حق کے سمجھنے سے قاصر ہے، حق کی دعوت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 172 ہے، اور پچھلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا تھا، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ خاص کر ایمان والوں کو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی دعا اور عبادت قبول نہیں کرتا جب تک انسان اپنے رزق کو حلال اور پاکیزہ نہ بنائے۔ اور یہ موضوع اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کی وجہ سے قرآن میں کئی مقامات میں اس بات کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ سورہ مائدہ 88 میں اللہ فرماتے ہیں اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے حلال طیب کھاؤ۔ پھر اللہ نے سورہ نحل آیت نمبر 114 میں فرمایا ہے سو کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ تجھ سے پوچھتے ہیں، ایمان والے تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہہ دے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا جو اس نے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ رسولوں کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ رسولوں کو اس نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ سورہ مومنون آیت نمبر 51۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے فرمایا اے رسولوں پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ
جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال اور غبار آلودہ ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، مگر اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، حرام مال ہی سے اس نے پرورش پائی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس آیت میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیں تاکہ ان کے عبادات اور دعائیں قبول ہوں۔